نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ تو مہینہ آتا ہی ہمارے گناہوں کی تپش کو دور کرنے کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے تک پہنچا۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے سے آنے سے پہلے یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے یہ دعائیں مانگی ہوں گی رمضان کے آنے سے پہلے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو کہ رفتہ رفتہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابن فضل رحمۃ اللہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ 6 مہینے پہلے کہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، اور جب رمضان کا مہینہ چلے جاتا پھر 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ یہ جو برکتوں اور رحمتوں والا ہم نے مہینہ گزارا ہے، اے اللہ اسے قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اکبر، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ پورے سال کا قلب ہے۔ اگر یہ درست رہا، اگر اس کو ہم نے اچھا گزارا تو ہمارا بقیہ پورا سال بھی اچھا گزرے گا۔ اس لیے امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ سال کے برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت حاصل بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب کہ یہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے دن اور رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مومن کی کوئی نہ کوئی فریاد کو قبول فرماتے ہیں، ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگتا ہے، کس طریقے سے مانگتا ہے۔ قبولیت کا ہمیں اشارہ تو دے دیا گیا ہے۔ ہر بندے کو ہمیشہ یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن چھوٹا ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو وہ ذات بہت بڑی ہے۔ اس ذات کے خزانے چھوٹے نہیں ہیں، اس ذات کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ ہم مانگنے والے تو بنے، ہم مانگے تو صحیح، اللہ رب العزت ہمیں جو ہم مانگیں گے ہمیں وہی انعام عطا فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے، میری بات کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جو بندہ اس خیر سے محروم رہ گیا وہ تمام خیروں سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر سے وہی محروم رہے گا جو حقیقت کے اندر محروم رہ گیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بار بار آتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں ہم آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے۔
اس لیے اس مہینے کو بھی ہم نے قیمتی بنانا ہے اور اس رات کو بھی ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس شخص کے اوپر رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ گزرا، یہ برکتوں و رحمتوں والا مہینہ گزرا، اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، گناہوں کو اس نے نہ چھوڑا، گناہوں کے اندر ڈوبا رہا، تو وہ تباہ ہو۔ اب میرے بھائیو دوستو، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس دعا کے اوپر آمین کس نے کہا؟ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کیا یہ دعا چھوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا بہت بڑی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کا پورا مہینہ گزارتے ہیں لیکن ان کی پھر بھی بخشش نہیں ہوتی، پھر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ڈھال کو پھاڑ دیا تو وہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھال کیسے پھٹتی ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے یا غیبت کرنے سے ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جو لوگ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، گناہ کرنے کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو روزہ ان کے لیے ڈھال نہیں ہے اور نہ ہی ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان تم پر آ گیا ہے، رمضان تم پر آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اور آپ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر، اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس کے اندر جب امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر آ جائے۔ اسی طرح ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اسی طرح ہم نے عبادت کرنی ہے، زیادہ عبادت کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کو قیمتی بنانے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، اور اس مبارک مہینے کے اندر، اس رحمتوں والے مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، اور جو ہے ہمیں زیادہ گناہوں سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ رحمت اور برکتوں والے مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو مبارک رات ہے اس کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔